باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ معزز خواہران السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 34۔ آج ہم سورہ واللیل کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے مضامین، اس کا ترجمہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے، اور جن نکات کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے اس سورے میں تو ہم آج اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور آغاز درس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو بھی PDF آپ سب کو بھیجا جاتا ہے درس کا، آپ لوگ اس کی آڈیو بنا کے ہمیں ضرور بھیجا کریں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی سینٹینس یا کوئی الفاظ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، تو آپ لوگ اس کو پرسنل میں ضرور پوچھا کریے۔ اور جو بھی درس یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا ہے اس میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی آپ لوگ دیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور لائیو چیٹ کمنٹ آپ لوگ ضرور کریے، جس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ واللیل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم۔ سورہ واللیل کے جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، یہ سورہ قرآن کریم کے آخری پارے یعنی کہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ یہ سورہ قرآن کا 92واں سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اس میں 21 آیتیں ہیں۔ واللیل کے مضامین کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اہم نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے، مین پوائنٹس کی طرف، کہ جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اس کی سزا و جزا سے بھی پروردگار عالم نے انسان کو باخبر کیا ہے۔ اس سورے میں قیامت اور اس دن برے لوگوں کے برے انجام کو یاد دلاتے ہوئے لوگوں کو برے کاموں سے ڈرایا ہے۔ اس سورے میں زیادہ تر قیامت، خدائی جزا و سزا، اس کے عوامل و اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورے میں ابتدا میں 3 قسمیں کھائی گئی ہیں، 3 قسموں کو ذکر کر کے لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ 2 گروہ میں تقسیم کیا ہے، جن میں تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے، اور وہ بخیل جو قیامت کے اجر و پاداش کے منکر ہیں۔ تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے کا انجام خوشبختی ہے اور راحت و آرام ہے، جبکہ بخیل جو قیامت کے اجر کا منکر ہے اس کا انجام کار سختی ہے۔
کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وہ راہ خدا میں اپنے مال سے انفاق کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بخیل کی بھی مذمت کی گئی ہے کہ جو کنجوس ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، جو قیامت کے اجر و پاداش کے منکر ہیں، یعنی کہ جسے یقین نہیں ہے کہ قیامت میں پروردگار عالم کچھ پوچھے گا یا اس کی گرفت ہوگی، جو اس کے منکر ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، تقوی کے ساتھ انفاق کرنے والے کا انجام خوش بختی ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ پروردگار عالم جو ہے نیکی کرے گا، اور راحت و آرام ہے کہ خداوند کریم اس انسان کو جو تقوی اختیار کرتا ہے، راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تو پروردگار عالم ایسے انسان کو راحت و آرام کی خوشخبری دے رہا ہے خداوند کریم۔ اور جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، جو قیامت کے اجر کا منکر ہے، جو انکار کرتا ہے، اس کا انجام کار سختی اور بدبختی ہے۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں عثمانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو بندوں کی ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور سب لوگوں کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا گیا ہے، یعنی کہ خداوند کریم جسے چاہے اسے ہدایت دے دے، اور وہ انسان کی جسے ہدایت نہیں حاصل ہوتی اس کے سامنے پروردگار عالم ایسے پردے ڈال دیا کرتا ہے کہ جو کبھی بھی ہدایت پانے والا نہیں ہے۔ اس سورہ کے آخر میں ان دونوں لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جو جہنم میں جلنے والے ہیں اور جو جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ شان نزول سورہ واللیل کے اس سورہ کے شان نزول کے سلسلے میں ابن عباس سے نقل ہے کہ ایک مالدار ثروت مند کہ اس کا خرما یعنی کہ کھجور کا درخت ایک غریب و فقیر کے گھر کے برابر میں تھا، اور اس کی شاخ غریب کے گھر میں گرتی تھی۔ تھا تو وہ ایک مالدار کے گھر میں، لیکن اس کی ایک شاخ جو تھی وہ غریب کے گھر میں گرتی تھی، جھکتی تھی، اور اس شاخ سے جو کھجور گرتی تھی اگر اس غریب کے بچے کھا لیتے تو وہ دولت مند غریب کے بچوں کے منہ سے نکال لیتا تھا۔ اس قدر بھی سخت دل سنگ دل لوگ ہیں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جسے خدا پہ اعتماد نہیں ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے، جو قیامت کے منکر ہیں، جنہیں آخرت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اگر اس غریب کے بچے اس کھجور کا ایک دانہ بھی کھا لیں تو یہ ان کے حلق سے وہ نکال لیتا تھا، تو بچوں کے منہ سے نکال لیتا اور بچے تڑپ جاتے تھے۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ غریب نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ آدمی میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، اللہ اکبر، اور بچے رو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند کو بلایا اور کہا کہ یہ درخت ہمیں بیچ دو، اس کے بدلے میں قیمت اور جنت میں درخت لے لو۔ رسول خدا کتنی اچھی آفر اسے دے رہے، لیکن وہ شخص کے جس کے نظروں کے سامنے پردے پڑ چکے ہیں، کہ جسے اچھائی اور برائی نظر نہیں آتی، جسے اپنی عاقبت نظر نہیں آتی، آخرت نظر نہیں آتی، وہ انسان کس طریقے سے یہ چیز ایکسیپٹ کرتا۔ رسول خدا نے آفر تو بہت بہترین دی تھی کہ تم جنت میں درخت لے لو، کہ اس کے بدلے میں قیمت بھی دے رہے ہیں اور جنت میں درخت بھی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ نقصان کا سودا ہے، یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے، کہ دنیا میں چند روزہ زندگی میں مفاد پرستی جو ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں، جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو جتنا ہو سکے اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی مذمت کی ہے پروردگار عالم نے، کہ جس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یعنی اسے دنیاوی فراوانی تو نظر آ رہی ہے، دنیا میں اسے اپنا نفع نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آخرت کے نقصان کو بھول گیا ہے۔ اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ یہی درخت تو مجھے زیادہ نفع دیتا ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاملہ نہیں کیا۔ یہ سارا واقعہ ایک صحابی رسول بھی دیکھ رہے تھے، اور اس نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ درخت اپنی ملکیت میں لے کر پھر آپ سے سودا کروں تو کیا آپ راضی ہیں؟ اب دیکھیے، جو روز قیامت، روز جزا کو جانتا ہے، آخرت کو جانتا ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے
وہ خسارے میں جا رہا ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے وہی خوش بخت لوگ ہیں۔ اور صحابی رسول اپنی آخرت کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اس کو خرید کے غریب کو دے دوں گا اور آپ مجھ سے یہ سودا کر لیجیے یا رسول اللہ۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے۔ آپ نے عرض کیا ہاں، ایک صحابی رسول نے دولت مند سے اس درخت کو 40 درخت کے عوض میں خریدا اور پھر بارگاہ رسالت میں آ کر وہ درخت رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درخت اس غریب کو دے دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے، اور صحابی رسول سے دین و دنیا کا معاملہ کر لیا۔ کہ رسول خدا نے کتنی بہترین آفر دی تھی، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں انہیں دنیا میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے لیکن وہ آخرت کی نہیں دیکھتے، لیکن جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب تقویٰ ہے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے بارے میں وہ لوگ سوچتے ہیں۔ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس صحابی رسول نے اپنی آخرت کا ایک بہترین سودا کر لیا۔ اس موقع پہ سورہ واللیل نازل ہوا، جس میں بخل و بخیل یعنی کنجوسی اور کنجوس لوگوں کی، ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اور سخاوت مند افراد کی تعریف کی گئی ہے۔ اور جس صحابی رسول نے درخت خرید کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تھا، اس کا نام ابو دحداح نقل ہے۔ فضیلت سورہ واللیل میں یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا اور اسے سختیوں سے نجات عطا کرے گا، اور اس کی مشکلات جو بھی ہوں گی وہ آسان ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے سورہ شمس اور سورہ لیل، سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرح کی تلاوت دن رات کرتا ہے تو روز قیامت اس کا ہر عضو بدن، اس کے ہر اعضاء اس کے اس کام کی گواہی دیں گے، اور حتیٰ کہ اس کے بال، کھال، گوشت، خون، رگیں، چربی، ہڈیاں، تمام وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے جواب میں کہے گا کہ میں نے تم سب کی گواہی اپنے اس بندے کے حق میں قبول کی اور میں اسے ضرور اس کام کی جزا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو میرے بہشت میں لے جاؤ اور وہاں جو مقام، جو چیز یہ پسند کرے اسے عطا کر دو۔ سورہ واللیل کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب دن کو ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ چمک جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے مرد و عورت کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کریں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلایا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، یعنی اس کی زندگی میں سختیاں آ جائیں گی، دشواریاں آ جائیں گی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا۔ لا یصلاها الا الاشقى، جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ وسیجنبها الاتقى، اور اس کے عنقریب صاحب تقوی کو محفوظ رکھا جائے گا۔
گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طلبگار ہے۔ ولسوف یرضی، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اس سورہ کا ترجمہ رہا کہ پروردگار نے کس طریقے سے قسمیں کھا کر جو ہے گفتگو کی ہے اس میں، اور ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو خدا کے نام پہ، خدا کی راہ میں، خدا کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بہشت میں بہترین نعمات کا بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو بخیل ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی دنیا کی تمام ضرورتوں کو تو پورا کرتے ہیں انہیں جو چاہیے، لیکن جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے یا کسی دینی امور میں، دینی کام میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور تنگ دستی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں پہ ان کی سخاوت کہیں چلی جاتی ہے۔ حالانکہ جب تک اپنا مفاد ہوتا ہے، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنی ضروریات زندگی کی بات آتی ہے، تو لوگ اچھے خاصے پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں دینی امور آ جاتے ہیں، جہاں خدا کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہو جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے خداوند کریم اضافہ کرتا ہے، یعنی دنیا بھی اس کی دنیا میں بھی کشادگی حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں بھی اسے نجات اور کامیابی ملنے والی ہے۔ تو خدا سے اگر کوئی معاملہ طے کر لے کہ راہ خدا میں وہ انفاق کر رہا ہے، راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، وہ سخاوت دکھا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خداوند کریم اس کا ایک ایک اجر و ثواب دینے والا ہے۔ ایک ایک درہم کا، ایک ایک پیسے کا، ایک کوئن بھی اگر کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا کئی گنا ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی جو زندگی ہے یہ تو عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا کے عوض آخرت کا سودا کرنا انسان کے لیے عقل مندی کی دلیل ہے کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں کتنا سوچتا ہے، اور برائیوں سے بچتے رہے، کہ تقوی الہی اختیار کرے اور برائیوں کے راستے کو ترک کرے۔ جتنا ہو سکے انسان برائیوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرے، اوائڈ کرے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان برائیوں سے بچائے، کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کا قرب حاصل کر سکے، جس کی وجہ سے وہ نیک بخت شمار ہو سکے، جس کی وجہ سے اس کی عاقبت سنور سکے، اس کی آخرت سنور سکے۔ کیونکہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور بار بار اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ تو دنیا میں جو بھی وہ اچھے یا برے امور کو انجام دے رہا ہے وہ اپنے آخرت کے لیے کاشتکاری کر رہا ہے، کہ اگر وہ نیک امور کو انجام دیتا ہے، یعنی برائیوں سے خود کو روکتا ہے، پروردگار نے اگر اسے مال دیا ہے تو راہ خدا میں وہ خرچ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے پروردگار آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان ایسا نہیں کرتا ہے، ایسے کی راہیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں، ان کی کشادگی ختم ہو جاتی ہے، پروردگار عالم ان کے مال میں خیر و برکت نہیں دیتا ہے، اور جو برائیوں کی طرف جاتا ہے تو وہ برائیوں میں بالکل ڈوبنے لگتا ہے۔ کیونکہ اگر برے کام کی طرف انسان جا رہا ہے اور روز روز انہی برے امور کو انجام دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس کے دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، پھر کوئی بھی اسے ہدایت کرے لیکن وہ ہدایت حاصل کرنے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا، تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پہ پھر کسی اچھائی کا اثر نہیں ہوتا، کسی ہدایت کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان کے جال میں بالکل پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جب برائی کی طرف قدم اٹھتے ہیں، اگر ان قدموں کو روک کے پروردگار عالم سے معصیت
معافیت طلب کرے، توبہ استغفار کرے تو خداوند کریم غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن انسان جب بار بار برائی کی طرف جاتا ہے، بار بار معصیت کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ کالا ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد اسے گناہوں میں، برے کاموں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ پورا کا پورا اسی میں بالکل ملوث ہو جاتا ہے، بالکل سما جاتا ہے، اور شیطان کے شکنجے میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آج کی جو سورہ تھی، سورہ واللیل، اس میں بہت ہی اہم پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ زندگی میں انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور راہ خدا پہ چلے، اس راستے پہ رہے ثابت قدم کہ جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ تو اس درس سے متعلق سوالات کہ سورہ واللیل قرآن کریم میں کس نمبر پہ پایا جاتا ہے، یہ کس پارے کا جز ہے، اور یہ سورہ کتنی آیتوں پہ مبنی ہے، نیز یہ مکی ہے یا مدنی سورہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال، سورہ واللیل کے مضامین کا ذکر کریے، اور پروردگار عالم نے اس میں کتنی قسمیں کھائی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ کی شان نزول سے متعلق جو واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ لوگ تحریر کریں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس سورہ کے شان نزول میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا، کیا اس سے درس حاصل کیا۔ اس کے علاوہ فضیلت سورہ واللیل کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور سورہ واللیل کی کنہی 10 آیتوں کا آپ لوگ ترجمہ تحریر کریں۔ یہ رہا آج کا سوال، آپ لوگ اس کو ضرور سالو کریے اور لکھ کے ضرور اس کے آنسرز ہمیں، اس کے جوابات ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریے۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔